میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارا یہ فیکٹر کیا ہے کہ اتنا زیادہ فلسفی میں اور سوچ میں اتنا فرق آ گیا. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم انٹرگلیکٹک ٹریول کی ہی ایگزامپل لیتے ہیں تو صحابہ میں یا ہمارے پاس حدیثوں میں بھی ابھی تک یہ سارا کچھ اویلیبل ہے, لیکن ہمارے علماء جو ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے, مطلب کیا فیکٹر ہے کہ وہ اس بات کو ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ اچھا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پرپز اور ویژن جیسے جو ورڈز ہیں, یہ اگر کسی کو پتہ بھی نہ ہو تو کوئی ان کے بارے میں اتنا سوچتا ہی نہیں ہے. بس ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 24/7 جاب کر لی, 9 to 5 کر لی اور کھا پی لیا, بس یہ کر لیا. اور فلسطین کو ہم لیتے ہیں تو بس ہم زکوٰۃ دے کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو. تو از اٹ ریئلی انف؟ وہ ڈسکنیکٹ کیا آیا ہمارے پاس کہ اتنا زیادہ سوچ میں فرق آ گیا, آئیڈیاز میں فرق آ گیا, فلسفی میں فرق. عبداللہ بن حرام تھے, نہیں عمیر بن حرام تھے, حمام تھے, انہوں نے تو نہیں سوچا کچھ بھی, انہوں نے تو کوئی مصلحت سے کام نہیں لیا. ہم لوگ ہی کیوں ہمیشہ مصلحت سے کام لیتے ہیں؟ یہ ڈسکنیکٹ کیسے آیا سر؟ کافی ساری نسلیں لگی ہیں. بہرحال زیادہ نسلوں کا نہیں دوش دیتے ہوتے آپ, بس اپنی اور اپنی پچھلی 2 نسلوں کی کنڈیشننگ چیک کریں کہ فیئر اینڈ فیسینیشن کدھر ڈرا کی گئی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی اپنی حیت, آپ کا اپنی پرسنالٹی, آپ کی اپنی تو بیسٹ ورڈ آپ کو اپنی اوقات نظر آئے گی. آپ اپنی فیئر اینڈ فیسینیشن کے بیچ میں نا, آپ جب اوور لیپنگ ڈائیگرام ڈرا کریں گے نا, کہاں کہاں پہ آپ کو فیئر ہے, کہاں کہاں پہ کن کن چیزوں کی فیسینیشن ہے, کن کن چیزوں کا فیئر ہے ہر انسان کو, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ ایسی چیزیں فیئر میں ڈالی گئی ہوئی ہیں. زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑا سوچیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو پہلا, دوسرا, تیسرا آنسر ملنا شروع ہو جائے گا. کہ زیادہ تر چیزیں ایسی آپ کو بتائی گئی ہیں جو جس سے آپ ڈرتی ہیں, وہ اصل میں نا وہ جن کی طرح کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں, مگر اب جن اصل میں تو ایگزسٹ کرتے ہیں. میں محاورتاً بولوں نا کہ رات کو بس کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو, جن آیا ہوا ہے, ایسی بات ہے. بالکل اس طریقے سے لوگ یہ بول رہے ہیں, خاندان میں یہ آواز چل رہے گی, یا پھر بچوں, یا پھر بچپن سے موت کا ڈر کہ مرنے کی بات نہ کر دینا. مائیں ایسے بات کرتی نا, جیسے کوئی بات کرنا ایسے, فار ایگزامپل کسی کا بچہ پیدا ہوا, میں کہوں یار اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ زندگی دے, چاہے بے شک کم زندگی دے مگر اعلیٰ زندگی دے, میرے تو منہ پہ تھپڑ پڑ جائے. Your fear diagram comes from your the accumulative average of the fear of people around you. جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کے ارد گرد, جو بھی زیادہ تر جو افیکٹو, سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے نا ماں باپ ہوتے ہیں, جو بچپن سے وہ فیئر کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو فیئر جب ایکو کرتے ہیں تو وہ بھی اگر وہی والی بات کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی کہانی یہی ہے, ڈرنا اسی چیز سے ہے, یہ کوئی اصلی بلا ہے. تو اس سے پھر سگنیفائی ہو جاتی ہے ساری کی ساری کہانی. اور پھر اب آپ کی سہیلیاں نے بچپن نے بتایا کہ ہاں یار امی ٹھیک کہتی, تمہاری امی بھی ٹھیک کہتی ہیں, میری اور امی اور تمہاری امی ایک ہی بات کرتے ہیں. سو اس کو پھر آپ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی کلام سمجھ لے, احکام سمجھ لیتی ہیں, اور آپ اس کو پھر فیئر کے اندر برو کرتے ہیں, اور اس کی اور امپروو ورژن میں ڈالتے ہیں, پھر نئے بھی ملتے ہیں آپ کو. مگر بیسس آف جو فیئر ہے نا, جو بیسک فیئرز ہیں ان کی لسٹ اگر آپ نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی انہی بیسکس کی ایمپلیفیکیشن کی جاتی ہے. فیئر آف ڈیتھ, فیئر آف پاورٹی. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا شیطان تمہیں بھوک سے ڈرائے گا, موت سے ڈرائے گا. قرآن پاک کی آیتیں سنا رہا ہوں, بیسک فیئرز کو ٹریگر کرواتے ہیں نا یہ لوگ. اب رہی بات فیسینیشن کی, تو فیسینیشن بھی شفٹ کرتے ہیں بچپن سے ہی کہیں سے کہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اگر اسلام چاہیے ہوتا تو سب نے گھر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازبر کی ہوتی. تو پیسے چاہیے, انہوں نے بل گیٹس, جیف بیزوس کے تصویریں, پوسٹر گھر میں لگائے ہوئے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اصل میں انسان لے لیتا ہے. اگر 25-30 سال تک جو چیزیں گھر پہ ہیں وہ اصل میں چاہیے تھی. جس طرف تحریک ہر انسان کو اللہ نے گفٹ میں ڈالی ہوئی ہے. اب وہ کدھر استعمال کر رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں. 31 سال, کتنی عمر ہے آپ کی کشا؟ 19 سال. آپ اوپر دیکھیں نا ذرا, 30 ایئر اولڈ, 40 ایئر اولڈ, سب کو دیکھیں تو بیسک لائف سٹوری کیا ان کی, تو ہمیں چلے گا چاہیے تحریک. یہاں یہ کام کیا آپ نے, نیوکلیر انرجی ملی تھی, آپ نے اس سے پستول بنائی, اس سے کسی نے اسے ایٹم بم بنایا, کسی نے پستول بنائی, کسی نے گھر بنایا, کسی نے کیا کیا, کسی نے اپنے بچوں میں چلا دیا بم. سو ہر ایک کو ملتی وہی نیوکلیر ریئیکٹر ہی ہے. اس نے اس میں سے کیا پروڈکٹ نکال کے اپنی انرجی کو کدھر کنورٹ کرنا تھا, وہ اس کی لائف سٹوری بتاتی ہے.
اور لائف سٹوری کے دوران کسی بھی 2-3 سالوں کا سیمپل لے لیں, اسپیشلی ان دا فرسٹ 20-30 ایئرس کے اندر ہی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیرنٹنگ کے کیری فارورڈ اثرات ہی پورے کر رہا ہے وہ. 40 اور 50 میں اپنے ماں باپ سے اگینسٹ جا کے وہ خود اپنی سوچ مرتب کرتا ہے, تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے, مگر چلے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتا ہے. وہ کرتا اسی تحریک کے اوپر ہی کام ہے جو اندر سے اللہ نے اسٹور کی ہوتی ہے. انرجی سیلز اللہ دے کے بھیجتے ہیں. اب وہ انرجی سیلز آپ کے فیئر سے بچنے کی اسٹریٹجیز اور آپ کی فیسنیشنز کو پورا کرنے کی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرتے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کی فیسنیشن کیا ہے لائف میں, آپ بتائیں نا, سمجھ آئی؟ تو آپ کو پتہ چلے گا میری 90% فیسنیشن ساحل بھائی میری امی والی ہی ہیں, 95%, کئی دفعہ 99%, کیا پتا سر 125%. کچھ ایسے فیئر ہیں جو میری اما کو بھی نہیں, میں نے وہ بھی لے لیے اما سے اور نئے بھی بنا لیے. کچھ ایسی فیسنیشن ہے جو کہ میری اما کو بھی نہیں تھی, میں نے وہ بھی ڈال دی. اور ساری مائیں اور سارے باپ پاکستان میں کیا جملہ بولتے ہیں, میرے بچوں کو وہ کمی نہیں ہونی چاہیے جو مجھے ملی تھی بچپن میں. میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی جو میں پورے نہیں کر سکی تھی ایز اے چائلڈ, میں اپنے بچے کو وہ پورے ارمان پورے کر کے دوں گی. یہ جملے نہیں سنے ہوئے آپ نے, فیئر اینڈ فیسنیشن, ہر 2 نمبر امی کا یہ جملہ ہے. So it's a problem that you can solve because you're a thinker. You are a girl who has enough time on her and enough energy right now. You're in the peak of your energy zone. You're 19. جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اور جتنا انرجی کے سیلز آپ کے پاس ہے اس وقت آپ کی پیک ہے, وہ آپ کم ہی ہونے, اس سے زیادہ نہیں ہونے, میں بتا دوں. So direct yourselves towards the right things, real right fascination. بس اس لیے کہا کہ فیسنیشن کا بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا, اللہ نے بھی بتا دیا, نبی اسلام نے بتا دیا. ایسے نہ فیسنیشن پالو کہ تم مارے ہی جاؤ گے. نبی اسلام نے کہا کہ ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ نظر آتا ہے, اس کی طرف بھاگتا ہے, جب وہ مل جاتا ہے تو پھر دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے. اس کا پیٹ نہیں کوئی بھر سکتا سوائے قبر کی مٹی کے. فیسنیشن کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ جنت کی مخلوق ہے وہ کشاف, جنت میں سب کچھ ہے آپ کے پاس. ادھر سے ادھر آ گئی ہے آپ, ادھر بھی جو کرنی مرضی کر لیں, ملتا ہی نہیں, پوری نہیں ہوتی آپ کی پیاس بھی نہیں پوری ہوتی, بھوک بھی نہیں. ایک چیز مل جاتی ہے, اگلے دن اگلے کی, اس سے بھی بڑی چیز کے لیے آپ کی جستجو شروع ہو جاتی ہے. سو where are you going to draw the line? That line is very simple. Fascination for Allah, fear for Allah. That's it. ابھی دونوں کو کمبائن کرے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اتق اللہ کا مطلب. اتق اللہ کا مطلب یہاں اس کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے. اور پاکستانی عالم سے پوچھے کہ اتق اللہ کا مطلب اللہ سے ڈر جا, جیسے نعوذ باللہ کسی بلا سے ڈرا دیتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا اتق اللہ کا مطلب کیا عربی میں. Center of your fear and fascination is ittaqullah. So what I'm saying is, understand the psychological requirement of a Muslim and Islam upon a Muslim. Okay? Fear and fascination, beta.